چیف یاسین ملک صاحب، آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ جی دشمن کے جو اسلحے کے انبار ہیں ہمیں مروب نہیں کر سکتے، لیکن ظاہر ہے کہ جو ایک عام ذہن اس کے ذہن میں بہت سارے سوالات آتے ہیں عام آدمی کے کہ جی بھارت کو عددی اعتبار سے برتری حاصل ہے، بھارت کے پاس اسلحہ زیادہ ہے، بھارت کے پاس مطلب معیشت ان کی جو ہے اس وقت زیادہ بہتر پرفارم کر رہی ہے پاکستان کی بنسبت، تو ان کا ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ پاکستانی فوج کے پاس ان سے نمٹنے کی کیا حکمت عملی ہے؟ جو ایئر فورس کے کارنامے تھے 1965 کی جنگ میں، آج کے حوالے سے جو لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ جی بھارت نے جدید ترین رافیل طیارے لے لیے، تو ہمارے پاس ان سے نمٹنے کا کیا کوئی ہے نسخہ ہے ہمارا جو جی ایف تھنڈر ان کا مقابلہ کر سکے گا، F-16 کر سکے گا؟ کیا آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا اس سے بیلنس آف پاور جو ہے فضائیہ کی اس میں تبدیل ہو رہا ہے، تبدیل ہو گیا ہے؟ جی جس طرح ہندوستان اور ان کا میڈیا نہایت مبالغہ آرائی سے کام لیتا ہے، وہ ان کا وہ کشمیر کے بارے میں سلسلہ ہو، پاکستان ہندوستان کے بارے میں ہو، ہماری آپس میں جو جنگیں ہیں اس کے بارے میں ہو، یعنی 27 فروری کو لے لیجئے، یہ لیٹسٹ ایپیسوڈ ہے۔ جس حد تک انہوں نے مبالغہ آرائی سے کام لیا وہ بالا کوٹ والے سلسلے میں، اس کو پوری دنیا نے ماننے سے انکار کر دیا، اور اس کے باوجود وہ سراسر جھوٹ بولتے رہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ یہ ان کے کہنے کے مطابق رفال جو کہ ابھی ان کو صرف ایک جہاز ملا ہے اور ابھی سے وہ بیلنس آف پاور کی تبدیلی کی نشاندہی کر رہے ہیں، ایسے ہوتا ہے کیا؟ یہ جو جہاز ہوتے ہیں یہ تو سالوں کے بعد جب آپ انٹیگریٹ کرتے ہیں اپنے سسٹم میں، پھر آپریشنلائز ہوتے ہیں، پھر آپ کے پائلٹس کی ٹریننگ ہے، پھر ان کا ایکسپیرینس ہے، پھر آپ اس کو انٹیگریٹ کر کے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہماری فوج کا حصہ بن گیا ہے۔ یہ کیسے رفال جو ہے وہ حصہ بن گیا؟ اور جہاں تک رفال کی کیپیبلٹی کا تعلق ہے، وہ 4th جنریشن جہاز ہے۔ یہ سارے جہاز ابھی تک جو ہیں، جس میں آپ 16 بھی لے لیں، GF-17 بھی لے لیں، 4th جنریشن جہاز ہیں۔ مگر ابھی جو یاسین صاحب چینل بات کر رہے تھے کہ یہ ایک حصہ ہوتا ہے ویپنز جنگ کے سلسلے میں، ویپنز تو ایک فیکٹر ہے، بہت سارے دوسرے فیکٹرز ہیں جن کا انہوں نے تھوڑا سا ذکر کیا۔ جب تک آپ ان ساری چیزوں کو، خاص کر آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے، آپ نے دشمن سے لڑنے میں جو اپنی اسٹریٹجی بنا رکھی ہے وہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں ملاتے ہیں تو پھر آپ اپنے مقابلے کا ذکر کرتے ہیں۔ تو صرف حل کے آنے سے بیلنس آف پاور کہاں سے چینج ہو گیا؟ یہ بالکل غلط ہے، یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا ایک پروپیگنڈا ہے جو ہندوستان ہمیشہ ایک لابنگ کے تھرو کرتا ہے۔ اچھا مجھے اگر ایک دو جملوں میں بتا دیں، پھر مجھے وقفے پہ جانا ہے، کہ آپ نے کہا جی ایف تھنڈر جو ہے وہ بھی 4th جنریشن کا طیارہ ہے، اور یہ جو فرانس انہوں نے حاصل کیا یہ بھی 4th جنریشن ہے، اس میں کون سا طیارہ بہتر ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ الگ الگ کیپیبلٹیز اور ایک دوسرے کو میچ کرتے ہیں یہ طیارے؟ دیکھیں ان میں فرق تو ہوتا ہے۔ آفٹر آل ہم نے 27 فروری کو جو کیا اس میں GF-17 بھی تھا، اس میں F-16 بھی تھا، تو ہم نے کیسے ان کا Su-30 جو کہ اسی طرح 4th جنریشن ہے اور ان کے مطابق ہائی ٹیک جہاز ہے، اس کو کیسے مار گرایا؟ پھر ان کے زمینی جو ٹارگٹ تھے ہم نے کیسے ان کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کو ٹارگٹ کیا؟ الحمدللہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا، اور دن کی روشنی میں باقاعدہ ہمارے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ ہم ریٹیلیشن کا سوچیں گے نہیں، ہم کریں گے۔ ہم نے کی جو پرائم منسٹر نے بات کی تھی، ایئر فورس ہم رات کی تاریکی میں نہیں آئے، جب ہم نے ان کو چیز کیا تھا وہ آئے۔ کشمیر جو ہے پاکستان کی شہرگ ہے، اس پہ کسی قسم کا سمجھوتا نہیں، ظاہر ہے کہ قائد اعظم کے پیغام کو انہوں نے دہرایا یہاں پر، لیکن اگر ہم آج کے تناظر میں بات کریں تو پاکستان کس طرح سے وہ کہتے ہیں نا تحریک آزادی کی پشتبانی کر سکتا ہے، کیسے اس کے لیے کہتے ہیں مددگار، اس کا سہارا بن سکتا ہے، کیا اس کے لیے ہمیں کرنا ہوگا؟ جی دیکھیں جی، کچھ تو پاکستان نے کیا ہے اور اس کے میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں، کچھ قدرت کی طرف سے بھی ہوا ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں، اور کچھ پاکستان کو بھی اور کرنا ہے۔ جو کام ڈپلومیسی میں پاکستان نے کیا وہ لاجواب ہے۔ آپ پرائم منسٹر کی تقریر سے شروع کر دیں اور آگے دیکھیں، دوبارہ اس مسئلے کا بے شک ڈسکس ہی ہوا یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل میں، لیکن ہوا تو صحیح۔ اس کے بعد UK کی پارلیمنٹ میں، یورپین یونین کی پارلیمنٹ میں، امریکن سینیٹر نے بات کی، ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن نے بات کی، اخباروں میں چھپا،
تو دو کام تو ہو گئے. نمبر ایک کہ دنیا کو پتا چل گیا کہ یہ مسئلہ ہے کیا, اور دوسری بات یہ کہ دنیا کو جو بھارت بار بار باور کراتا تھا کہ وہاں پر دہشت گرد ہیں, دنیا کو یہ اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ دہشت گرد تو ہندوستانی فوج ہے اور وہ لوگ تو اپنا دفاع کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی دو چینجز ہیں. اس کے بعد جو فزیکل چینجز میں یہ جو چین اور ان کی مدبھیڑ ہوئی, اس سے کم از کم ایک پوری کور جو ہے کشمیر میں ہندوستان کی وہ اس طرف لگ گئی اور ان کی توجہ بھی اس طرف بٹ گئی. اور دوسرا جو کچھ چائنیز نے کیا اس سے یہ ہوا کہ آپ کا سیاچن سیکیور ہو گیا, آپ کا کارگل سیکیور ہو گیا. اس کے بعد جو ناردرن ایریا تھا جس کا وہ بار بار ذکر کرتے تھے کہ ہم حملہ کریں گے, وہ اللہ کے فضل و کرم سے سیکیور ہو گیا. آپ کا سی پیک سیکیور ہو گیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا وہ, اب میں جیسے پہلے کہہ رہا تھا کرنے کے تو اور بہت ساری چیزیں ہیں, میں تھوڑی سی ان کی لسٹ بھی گنوا دیتا ہوں. جی مثال کے طور پہ وہ وہاں ڈیموگرافک چینجز لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم یو این میں جا کے, یہ بڑا ہمارا لیجٹیمیٹ ڈیمانڈ ہوگی اگر ہم کہیں کہ آپ یہاں پر پاپولیشن سینسس کروائیں آزاد کشمیر میں بھی, مقبوضہ کشمیر میں بھی, تاکہ نہ ہم کر سکیں ڈیموگرافک چینجز نہ وہ کر سکیں. اس کے علاوہ ہمیں گورنمنٹ ان ایگزائل کے بارے میں سوچنا چاہیے. میں تو پارشل پلیبیسائٹ کی بات بھی کرتا ہوں کہ جہاں جہاں ممکن ہے گلگت بلتستان میں, آزاد کشمیر میں, وہاں انڈر یو این آسپیسز پارشل پلیبیسائٹ کروا لیں. اور اس میں اور ہم پولیٹیکلی یہ کر سکتے ہیں کہ ہم گلگت بلتستان کو, آزاد کشمیر کو کنڈیشنل طور پر صوبائی لیول کی جو ہے نا وہ اہمیت دے سکتے ہیں, اور ان کو تمام امرات دے سکتے ہیں جو ہمارے صوبوں کی ہیں, جس میں ان کی صوبائی اسمبلیاں ہوں, ان کی سیٹیں ہوں, سینٹ میں ہوں, ان کے ایم این ایز ہوں, اور ہم کہیں کہ ان کو ہم دوبارہ ریویو کر لیں گے جب دوبارہ ہوتا ہے. اس میں کوئی نہیں, ہم اپنے نوجوانوں کی ٹریننگ, ملٹری ٹریننگ سر عام یہ کہہ کے کر سکتے ہیں کہ کیونکہ ہندوستان بار بار کہہ رہا ہے کہ وہ حملہ کرے گا, تو ہم اپنے دفاع کے لیے اپنے نوجوانوں کو تیار کر رہے ہیں تاکہ یہ فوج کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. یہ کام ہم کر سکتے ہیں. ہم وہ فولڈر تیار کر سکتے ہیں جو ان کے جرنیلوں نے کہا کہ وہاں پر بچیوں کا ریپ ہونا چاہیے, اور جو ان کا میجر گریو روز کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم اس کو پیسے دیے اور یہ کروایا, اور ان کے پرائم منسٹر کہتا ہے کہ ہم حملہ کریں گے. ان ساری چیزوں کو لے کر جانا چاہیے. تو میرا خیال ہے بہت کچھ ہے جو کیا جا سکتا ہے لافر کے میدان میں, مزید کیا جا سکتا ہے, کیا بھی ہے ہم نے. اور مزید کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر مودی نے غیر روایتی اقدامات کیے تو پاکستان پہ بھی میرے خیال میں فرض اور یہ وقت کا تقاضا ہے کہ غیر روایتی سوچ کو اپنائیں. آصف یاسین ملک صاحب, کہ بھارت کے جو جارحانہ عزائم میں کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں, اور یقیناً جیسے کہ ابھی کہا لودھی صاحب نے کہ بہت سارا مغربی ممالک میں این جی اوز کی لیول پر اور انفرادی طور پہ سینیٹرز نے, پارلیمنٹیرینز نے شور بھی مچایا, لیکن مغربی دنیا کی اگر آپ ریاستی طاقت کی بات کریں تو وہ اس معاملے پر خاموش ہے. تو یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی خاموشی کو ہم ان کی کہتے ہیں حمایت تصور کریں, کس طرح سے دیکھیں اس کو؟ دیکھیے, مغربی دنیا خاص طور پہ جو لیڈنگ ممالک ہیں مغرب کے, ان کے ہاں ایک نظام رائج ہیں جس کے اندر پبلک اوپینین جو ہے وہ نیشنل پالیسیز کو انفلوئنس کرتا ہے. جناب, کیونکہ ان کے ہاں جو بھی ہے, ان کے ہاں ایک جمہوری سسٹم ان پلیس ہے. تو میرے خیال میں جو ہماری حکومت ہے, ہمارے سفراء ہیں, ان کو بیسیکلی جو ٹارگٹ کرنا چاہیے وہ ان ممالک کے پبلک کو ٹارگٹ کرنا چاہیے. ان میں ایک اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جیل جو ہے وہ کشمیر ہے, اور وہاں پر کیا ہو رہا ہے عام لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنی چاہیے. وہاں پر اس اویئرنیس کے نتیجے میں وہ اپنے نمائندوں کو سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ بتائیے کہ یہ ایک ملک ہے بھارت اور پاکستان, وہاں پر ایک کشمیر جگہ ہے, وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. سو جب ان کے نمائندوں پر ان کی کانسٹیچوئنسیز سے پریشر آئے گا تو وہ مجبور ہوں گے کہ وہ آ کر اپنی پارلیمنٹس میں, اپنے فورمز میں آ کے سوال اٹھائیں, اور وہ سوال جو ہیں وہ ان ممالک کی حکومتوں کو مجبور کریں گے کہ وہ ان سوالات کا پھر جواب دیں. سو اس طریقے سے ہمیں ایک ملٹی پرونگ یا جو ہے پیرلل سٹریم کے اندر ہمیں کام کرنا پڑے گا. کچھ کام پاکستان میں ہو رہا ہے, لیکن یہ کام اس میں بھی بہت سکوپ ہے. وہ جنرل لودھی نے بالکل کلیئر بڑا آپ نے بھی یہاں وہ اضافہ کیا, اور بھی ہو سکتی ہے. کشمیری ڈائسپورا ہے پوری دنیا میں پھیلا ہوا, ان کو جو ہے وہ منظم کیا جا سکتا ہے, متحرک کیا جا سکتا ہے, کر بھی رہے ہیں. جناب